بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدالت کے کٹہرے میں دو بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے۔ عدالت کافی دیر تک دونوں بھائیوں اور ان کے وکلاء کے دلائل سنتی رہی۔ جب دلائل کا سلسلہ رکا تو عدالت میں ایک دم خاموشی سی چھا گئی۔ عدالت میں موجود ہر شخص فیصلہ سننے کے لیے بے تاب تھا، ایک ایسے فیصلہ کہ جو شاید ہی تاریخ میں کسی عدالت نے سنا ہو۔ قاضی چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد دھیمے لہجے میں بولا، ان کی ماں کو پیش کیا جائے۔ عدالتی ہرکارے آگے بڑھے، پچھلی نشست پر بیٹھی ایک ڈھانچہ نما بڑھیا کو سہارا دیا اور قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی بولا، جی ماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اماں جی نے کپ کپاتے ہونٹوں سے عرض کیا، جناب عالی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ایک اگر میری دائیں آنکھ ہے تو دوسرا میری بائیں آنکھ ہے۔ اگر میرے دل کا دایا خانہ ہے تو دوسرا میرے دل کا بایاں خانہ ہے۔ علی جاں، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عدالت جو فیصلہ دے گی وہ مجھے قبول ہے۔ قاضی کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی۔ چند لمحے توقف کے بعد جج نے دوبارہ دونوں بھائیوں کو بلایا اور باری باری ان سے کاروباری اور مالی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ جائزہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہے، لہٰذا فیصلہ اس کے حق میں دینا چاہیے، اور قاضی نے چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سننا تھا کہ بڑے بھائی نے آہو بقا شروع کر دی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، دونوں بھائیوں کے درمیان جائیداد کا معاملہ تھا یا گھر اپنے نام کروانا تھا، اماں کی دولت ہتھیانا تھی یا بیویوں کی لڑائی تھی، یا پھر دونوں بھائیوں نے ماں کو برا بھلا کہا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑا بھائی رو کیوں رہا تھا؟ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کوئی من گھڑت یا تصوراتی کہانی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر قصیم کی شرعی عدالت میں پیش آیا۔ بڑے بھائی کا نام حسان الفہیدی اور یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر دور ایک گاؤں اسیاح کا رہائشی تھا، اور اس واقعے کو سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض نے سر و ورق پر چھپوایا۔ کئی مساجد میں علماء کرام نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ جی ہاں، ہوا یہ کہ حسان اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا۔ یہ سارا وقت ماں کی خدمت میں صرف کرتا۔ حسان کی ماں ضعیف العمر اور مجبور عورت تھی۔ ماں کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ چھوٹے بھائی نے شہر سے آ کر بھائی سے مطالبہ کر دیا کہ وہ ماں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ بڑے بھائی کو یہ مطالبہ پسند نہ آیا۔ اس نے چھوٹے کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اسے کبھی ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی اس میں اتنی ہمت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کی دیکھ بھال اور خدمت کر سکے۔ چھوٹا بھائی ضد پر آ گیا۔ اس نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ ماں اس کے ساتھ رہے گی اور وہ اسے لے کر ہی شہر واپس جائے گا۔ تو چھوٹا بھائی عدالت پہنچ گیا اور اس نے عدالت میں بڑے بھائی کے خلاف پرچہ درج کروا دیا۔ عدالت نے پہل دونوں بھائیوں کو بلوایا، معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کو کہا، لیکن دونوں اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ عدالت کو ان کی ماں کو طلب کرنا پڑا۔ ماں بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی، تو عدالت نے چھوٹے بھائی کی مالی پوزیشن کو بہتر دیکھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ ماں کو زیادہ خوش رکھ سکے گا۔ اس فیصلے کا آنا تھا کہ حسان نے بھری عدالت میں دہاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ اس کو قاضی سے گلہ تھا، بھائی سے شکوہ تھا، اور نہ ہی ماں سے شکایت۔ اس کو اعتراض تھا تو صرف اپنے مقدر پر۔ وہ چیخ رہا تھا، آخر میں اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ آخر وہ کون سی خوشی ہے جو میں ماں کو نہیں دے سکتا؟ لیکن بھری عدالت میں کوئی ایک شخص بھی اس کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ ہر ایک کی آنکھیں بیٹے کی ماں سے محبت پر تر تھی، ہر حلق میں محبت پھندا بن کر اٹکی تھی، اور حسان کی کلیجے سے نکلتی آہیں عرش کو ہلا رہی تھی تو فرش والوں کو جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ماؤں کی قدر کرنا سکھا دے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔